أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اب میں آج کا مضمون لیتا ہوں جو کہ ہے تعلق باللہ. میں نے پچھلے ایک خطبے میں بھی بیان کیا تھا کہ بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا کریں میرے کوئی بیٹا ہو جائے, کوئی کہتا ہے میری بیوی اچھی ہو جائے, کوئی کہتا ہے میری بیوی مجھے بیوی مل جائے, کوئی کہتا ہے میری بیوی کا جھگڑا ہے وہ دور ہو جائے, کوئی کہتا ہے مجھے نوکری مل جائے, کوئی کہتا ہے میں امتحان پاس کر جاؤں, کوئی کہتا ہے کہ میری نوکری میں ترقی مل جائے, کوئی کہتا ہے میری یہاں سے بدلی ہو جائے. اسی طرح عورتیں اس کے رخ شروع کر دیتی ہیں. کوئی کہتی ہے میرا لڑکا نہیں لڑکا ہو جائے, کوئی کہتی میرے اولاد نہیں اولاد ہو جائے, کوئی کہتی اولاد بیمار ہے وہ اچھی ہو جائے, کوئی کہتی خامن کا اچھا سلوک نہیں وہ اچھا ہو جائے, کوئی کہتی خامن کا بڑا اچھا سلوک ہے اللہ اس کو بڑے فضل کرے, کوئی کہتی خامن کی نوکری میں ترقی ہو جائے میرا گزارا اچھی طرح نہیں چلتا, کوئی کہتی خامن پر میرے ماں باپ کے اندر جھگڑا ہے اس کو دور کیجیے ان کے اندر صلح ہو جائے وغیرہ. جتنے جتنے آدمی ہیں دنیا کے اتنی ضرورتیں ان کے اندر ہوتی تو بیان کر. مگر میں نے کہا سب سے مقدم چیز جو ہے وہ بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں. یعنی ہمارے لیے یہ دعا کیجیے, ہمیں اس بات کی رہنمائی کیجیے کہ تعلق باللہ کس طرح کا ہے. حالانکہ مخصوص چیز یہ ہے اگر تعلق باللہ قائم ہو جائے تو ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر آ جاتی. ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو گیا اس کو اور کسی چیزوں کی کیا ضرورت ہے. مشہور ہے اولیاء تذکرہ اولیاء میں آتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے ان کے ساتھ کچھ عمرا کی لڑائیاں ہو گئی اور ان عمرا نے بادشاہ سے جا کے شکایت کی تو بادشاہ نے وہاں فوج بھیج دی ان کے گھروں پر کہ وہ یہ کہتے تھے تم رات کو باجا بجاتے ہو تو ہمارے ذکر الہی میں فرق آتا ہے کہ مت کرو. فوج بھیج دی انہوں نے نکالا بھیجا کہ اب شاہی فوج آگے کھڑا ہو گھوڑی ہو گئی ہے, اب ذرا تمہارے مرید آگے روکیں تو ہم کو باجا بجانے سے طاقت ہے تو مقابلہ کرو. اس بزرگ نے آگے سے اس پیغمبر کو جواب دیا کہ مجھ میں اس فوج کے مقابلے کی ان سامانوں سے تو طاقت نہیں ہے, پر لڑائی ہم نے بھی نہیں چھوڑنی, ہم رات کے تیروں سے ان سے لڑیں گے. رات کے تیر یعنی دعا کریں گے, ہمارا تیر تو نشانے پر پڑے گا نہ پڑے گا, آسمان پر جا کے گرے گا تیر, وہ پھر عین ٹھیک نشانے پر پڑے گا, اس کو فرشتے سے ضرور کرنا. اس کے اندر کچھ نیکی تھی. جب پیغمبر نے جا کے کہا کہ میں نے آپ کا پیغام پڑھ دیا ہے, وہ تھوڑی دیر خاموش رہا, پھر کہا کہ اچھا ان کی مرضی, لیکن ہم بھی مقابلہ کریں گے, ہم رات کے تیروں سے بادشاہ کے سپاہ کا مقابلہ کریں گے. یہ سنتے ہی اس کی چیخ نکل گئی. سپاہی اس نے واپس کی ہے اور آ کے ان کو کہہ دیا کہ صاحب آج سے یہ باجا گاجا بند ہو جائے گا, ہمیں رات کے تیروں کا مقابلہ کرنے کی نہ مجھ میں طاقت ہے نہ میرے پاس کیا طاقت, ان کا کوئی نہیں کر سکتا. اگر
پھر پہلا سوال اس لیے یہی ہے کہ خدا کا ملنا اور اس کی تعلق جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم اور ضروری چیز ہے. اگر خدا مل سکتا ہے تو پھر اس میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ یعنی پہلا سوال ہوگا کیا خدا ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر وہ مل بھی سکتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر خدا اگر مل سکتا ہے تو پھر اس میں کیا شبہ ہے کہ سب سے مقدم چیز ہوئی؟ مثلاً کسی شخص کو پسند ہے فرض کرو مرغا، بعض لوگ مرغے کے بڑے شائق ہوتے ہیں. ہمارے چودھری ظفر اللہ خان صاحب اور ان کے دوست ساری پارٹی قریباً میں نے دیکھا ہے ساروں کو مرغے کی ٹانگ بڑی پسند. مجھے مرغے کی ٹانگ سے سخت نفرت ہے. حضرت صاحب کو بڑی پسند تھی. میں ٹانگ کھائی سے تھا میرے دانتوں میں پھنس جاتی. ان کو دیکھا ٹانگیں پسند تو ان کے ایک دوست سے فوت ہو گیا. وہ کہا کرتے تھے اگر مرغے کی ٹانگ ساری عمر ملتی رہے تو اور تو جا کے کیسے؟ تو اگر مرغے کی ٹانگ کسی کو پسند ہے اور وہ کیا ساری عمر ملتی رہے تو اور خدا کی کیا ضرورت ہے؟ تو اگر خدا کے اوپر یقین ہو اور وہ مل سکتا ہے تو پھر خود اور کسی کی کیا ضرورت ہے؟ ساری چیزیں اس کے پیچھے آ جائیں. انبیاء بڑے قیمتی وجود ہیں، پر یہ کس سے ہو سکتا ہے کہ کسی کو خدا مل جائے اور انبیاء اس کو نہ ملے؟ انبیاء تو آپ شوق سے اس کو ملیں گے، بلائیں گے اور کہیں گے تم بھی ہم جو ہمارا معلوم تمہارا معلوم. اور اس نوبت کے بجنے پر جو سپاہی جمع ہوا کرتے تھے وہ کروڑوں سے دسیوں پر آ گئے، اور ان میں سے بھی 99% رسمن اٹھک بیٹھک کر کے چلے جاتے. تب اس نوبت خانے کی آواز کا روک جاتا رہا. اسلام کا سایہ کھینچنے لگ گیا. خدا کی حکومت پھر آسمان پر چلی گئی اور دنیا پھر شیطان کے قبضے میں لے دی گئی. اب خدا کی غیرت پھر جوش میں آئی ہے اور تم کو خدا تعالیٰ نے پھر اس نوبت خانے کی خدمت شروع کی ہے. اے آسمانی بادشاہت کے موسیقاروں، اے آسمانی بادشاہت کے موسیقاروں، اے آسمانی بادشاہت کے موسیقاروں، ایک دفعہ پھر اس نوبت کو زور سے بچاؤ کہ دنیا کے کام پھٹ جائیں. ایک دفعہ پھر اپنے دل کے خون اس کرے نامے میں بھر دو. ایک دفعہ پھر اپنے دل کے خون اس کرے نامے میں بھر دو کہ عرش کے پاؤں بھی لرز جائیں. ایک دفعہ پھر اپنے دل کے خون اس کرے نامے میں بھر دو کہ عرش کے پاؤں بھی لرز جائیں اور فرشتے بھی کام اٹھیں. تاکہ تمہاری دردناک آوازوں اور تمہارے نعرے تکبیر اور تمہارے نعرے تشہید شہادت توحید کی وجہ سے خدا تعالیٰ آسمان سے زمین پر آ جائے اور پھر خدا کی بادشاہت زمین پر قائم ہو. اسی غرض کے لیے میں نے تحریک جدید کو جاری کیا ہے اور اسی غرض کے لیے میں تمہیں وقت کی تبلیغ کی تعلیم دیتا ہوں. ادھر آؤ اور خدا کے سپاہیوں میں داخل ہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت آج مسیح نے چھینا ہوا ہے. تم نے مسیح سے چھین کے پھر وہ تخت محمد رسول اللہ کو دینا ہے اور محمد رسول اللہ نے وہ تخت خدا کے آگے پیش کرنا ہے اور خدا کی بادشاہت دنیا میں قائم. بس میری سنو اور میری بات کے پیچھے چلو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ خدا کہہ رہا ہے.
میری آواز نہیں ہے، میں خدا کی آوازوں کو بجا رہا ہوں. تم میری مانو خدا تمہارے ساتھ ہو، خدا تمہارے ساتھ ہو، خدا تمہارے ساتھ ہو، اور تم اس دنیا میں بھی عزت پاؤ اور آخرت میں بھی عزت پاؤ. اس کے بعد میں جلسے کو دعا کے بعد ختم کرتا ہوں، اور پھر آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جو مبلغین کی بار سے آئی ہیں، سارے آئی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرو، اپنے لیے بھی دعا کرو، اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کرو، جو ایم بھی پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے یہ سب سے زیادہ تو یہ دعا مانگو کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کو خدا تعالیٰ ایک سچا عبد اور اپنے دین کی خدمت کرنے والا بنائے، اور ہم سے کوئی ایسی کمزوری ظاہر نہ ہو جس کی وجہ سے اسلام اور قرآن کو رسول اللہ کے دین کو نقصان پہنچے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی خدمت کی توفیق دے کہ ہمارے ذریعے سے اسلام سے طاقت پکڑے اور قوت پکڑے، اور ہم اپنی آنکھوں سے خدا اور اس کے رسول کی بادشاہت اس دنیا میں دیکھ لیں، اور ہماری جس طرح پیدائشیں ایک افسردہ دنیا میں ہوئی ہیں، ہماری موتیں ایک خوش دنیا میں ہوں، اور ہم اپنے پیچھے اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں جس پر ہمارے خدا واحد کا قبضہ ہو اور شیطان اس دنیا سے نکال دے گا. ان باتیں خصوصیت کے ساتھ دعا کرو، اور ہم پھر خدا تعالیٰ کے آگے آج جانا تو پھر دعا کریں. اس کے بعد آپ لوگ رخصت ہیں، اور خدا تعالیٰ پھر جس کو توفیق دے گا جب دے گا آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے احسان ہے، اس نے مجھے ملنے کی توفیق، بولنے کی توفیق دے دی، ورنہ جس قسم کی بیماری میں سے میں گزرا تھا اور اب تک بھی کمزوری محسوس کرتا تھا، اب کی دفعہ مجھے پہلی دفعہ یہ احساس ہوا تھا کہ شاید یہ جلسہ میرا آخری ہوگا آپ لوگوں میں، اور اب میرے جسم میری طاقت کو زیادہ برداشت نہیں کر سکتا. مجھے امید بھی نہیں تھی کہ خدا تعالیٰ اتنے بولنے کی توفیق دے دے گا، مگر اس نے توفیق دے دی ہے. خدا میں بڑی طاقتیں ہیں، اس نے جہاں اس نے مجھے بولنے کی توفیق دی ہے وہاں وہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے دے گا، اور ہمیں اسلام کے اس کو اپنی اصلی شان و شوکت میں لانے